الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، یہاں تک الحمدللہ ہمارے 9 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اور اب یہاں سے 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احکامات تھے، جو حقوق اللہ سے متعلق تھے، اللہ کے حقوق، اسے کہتے ہیں حقوق اللہ، تو اس کے متعلق جو احکامات تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ پر ایمان لانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، یہ ساری تفصیل گزر چکی۔ یہ تعلق جو ہے ایمان اور حقوق اللہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور حقوق اللہ ہمیں پھر عبادات میں کیا کیا چیزیں بتائیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے اور زکوٰۃ وغیرہ دینی ہے، روزہ رکھنا، یہ سارے احکام گزر چکے۔ اب یہاں سے جو حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کے حقوق ہیں، اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا 10واں رکوع ہے، آیت نمبر 83۔ اب نیچے دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاق، عہد، بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، تو یہ واقعہ یاد کرا رہے ہیں، پاسٹ میں جو چیز گزر چکی اس انسیڈنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تو اس کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ تو گویا کہ یوں کہا وَذْكُرْ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا، یعنی اذکر کا مطلب ہوتا ہے اور یاد کر، ٹھیک ہے، یعنی ریمائنڈ کرنے کے لیے اس چیز کو یاد کر۔ وَذْكُرْ، کیا چیز یاد کرنا ہے؟ اذ اخذ، اذ کا مطلب جب، اذ اخذنا، جب ہم نے لیا، اخذ یاخذ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لینا، پکڑنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اخذنا، ہم نے لیا، کیا چیز لی ہم نے؟ میثاق، میثاق کہتے ہیں عہد کو، وعدے کو، پکے وعدے کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پکا وعدہ لیا، اب کس سے لیا؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے لیا ایک وعدہ بنی اسرائیل سے، پکا وعدہ لیا۔ یہ وعدہ کہاں لیا تھا؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں پھر توراتی، تورات کے اندر ہم نے وعدہ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات دی، اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لے لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ کس چیز کا وعدہ لیا تھا؟ آگے دیکھیں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، کیا کہا تھا؟ کہ لا تعبدون، کہ تم کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے۔ لا نفی کے لیے ہے، تعبدون یہ مضارع کا صیغہ ہے، شروع میں جو تا آ رہی ہے بتا رہی ہے تم کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے، تم کسی کی عبادت نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 قرأتیں ہیں، یہ تعبدون جو ہے اس کو تا کے ذریعے بھی پڑھا گیا ہے اور یا کے بھی ذریعے پڑھا گیا ہے۔ جب فعل مضارع ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تعبدون کا مطلب ہوتا ہے کہ تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، اور یعبدون کا مطلب وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تو صیغہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا فرق ہو جاتا ہے۔ تعبدون کہیں گے تو سیکنڈ پرسن ہو جائے گا، اور یعبدون کہیں گے تو تھرڈ پرسن ہو جائے گا۔ تعبدون، تم عبادت کرو گے، ٹھیک ہے۔ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے۔ اور اگر یا سے پڑھیں گے تو کیسا ترجمہ ہوگا؟ لا یعبدون، وہ عبادت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو تھرڈ پرسن کے لیے الا اللہ، سوائے اللہ کے، الا جو ہے حرف استثناء ہے، یہ ایکسیپشن بتلانے کے لیے آتا ہے۔ لا تعبدون پہلے نفی کی، اس کے بعد الا اللہ کے ذریعے ایکسیپشن نکالا ہے کہ تم کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے۔ سوائے، اللہ کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ سوائے، سوائے، مگر۔ لا تعبدون الا اللہ، تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ ویسے لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ یہ خبر جو ہے بمعنی نہیں ہے، یہ اصل میں جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ نفی بمعنی نہیں ہے کہ تم نہیں کرنا ہے تم نے یہ کام۔
ٹھیک ہے، تو آگے یہاں لکھا ہے وقور یا لا تعبدو، یہ بھی پڑھا گیا، لا تعبدو بھی کہا گیا، ٹھیک ہے، اس طرح بھی پڑھا گیا۔ آگے دیکھیے واو پھر آ رہا ہے مطلق جمع کے لیے، و احسنو، آپ احسان کرو، ٹھیک ہے، کیا چیز میں احسان کرنا ہے؟ دیکھیں وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، احسان والا یعنی برن، یعنی نیکی والا معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں غور کریں، پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، یہ اللہ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں حقوق اللہ میں شامل ہے یہ بات۔ اب یہاں سے پورے حقوق العباد کے احکامات ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی بات ذکر کی جو کسی پرانی امت کو حکم تھا، پچھلی قوم کو اللہ نے کوئی حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس حکم کو رد نہیں کیا بلکہ اسے برقرار رکھا، تو وہ حکم پچھلی قوم کے لیے بھی ہوتا ہے اور امت محمدیہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا لا تعبدون الا اللہ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ تو جو بھی احکام بتائے جا رہے ہیں، اب کیونکہ اب یہ قرآن کا حصہ بن گئے، جب تک یہ احکام تورات میں تھے تو وہ تورات کا حصہ تھے، لیکن چونکہ اللہ نے اب اس کو قرآن میں ذکر کر دیا، اب یہ حکم ہمارے لیے بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وبالوالدین احسانہ با جار رہا ہے، دیکھیں والدین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، والد اور والدہ دونوں کو ملائیں گے تو یہ والدین کا صیغہ، دونوں یعنی ماں باپ دونوں کو ملائیں گے تو والدین کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اس پر زیر اس لیے پڑا، اب دیکھیں یہ تثنیہ جو ہے حالت جری میں ہے با حرف جر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احساناً یعنی احسان والا معاملہ کرنا ہے، نیکی والا معاملہ کرنا ہے۔ والدین کی جو ہے نا اطاعت حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ہے۔ اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ پرائرٹی جو ہے والدین کے حقوق کو ہے، اس کے بعد آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد یتیم، پھر مسکین، ٹھیک ہے، پھر دوسرے لوگ، اس طرح سے آگے آگے بات جائے گی۔ تو بندوں کے جو حقوق ہیں وہ سب سے پہلے پریفرنس والدین کو دیا جائے گا، ان کا سب سے زیادہ بچوں پر حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں نے احسان کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ احسان کا معاملہ کیا مطلب؟ یعنی نیکی والا معاملہ کرنا ہے، نرمی والا معاملہ کرنا ہے، ہر اعتبار سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ والدین کو خوشی پہنچانی ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان سے اچھی بات کرنا ہے، ان کے سامنے ادب سے پیش آنا ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، انہیں جو جو چیزیں ضرورت ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، ان کی جو خواہشات ہیں جائز، جو بھی ان کھانے پینے یا پھر جو بھی چیزوں کو ان کو کوئی چیز چاہیے تو وہ لا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے پکارا تو فوراً جواب دینا، فوراً ان کے حکم کی تعمیل کرنا، اگر انہوں نے کوئی آپ کو حکم دیا کہ فلاں چیز فلاں جگہ جاؤ یہ کرو، تو جو بھی کہا، اگر دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کہیں یا دینی، فوراً ماننا ہے، جب تک کہ وہ خلاف شرع بات نہ کریں، ٹھیک ہے، جب تک کہ شریعت کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں تب تک ان کے حکم کو مانیں گے۔ اگر کوئی والدین جو ہے خلاف شریعت بات کر رہے ہیں، گناہ کا حکم دے رہے، تو پھر ان کی بات ماننا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک جب تک زندہ رہیں تب بھی کرنا ہے، انتقال کے بعد بھی کرنا ہے۔ انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کرتے رہیں، ایصال ثواب کریں۔ پھر اس کے بعد اور کیا معاملہ؟ ان کے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست وغیرہ، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، گویا کہ والدین کے ساتھ جو ہے ایک احسان و نیکی کا بدلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا فصیح اور بلیغ کلام فرماتا ہے، تو ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ساری اچھائیوں کو سمیٹ دیا۔
فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی والا معاملہ کرو، یعنی ہر قسم کی بھلائی والا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے ماں باپ سرکش ہیں، گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں خیر کی بات کہنا، نیکی کی بات کہنا، اور حکمت کے ساتھ ان کو جو ہے اس گناہ سے اچھائی کی طرف لانا، یہ بھی لازم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس ادب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے وہ گائے ذبح کرنے والے واقعے میں بھی دیکھا کہ والدین کی فرما برداری کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے کتنا دولت مند بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اب یہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے پرائرٹی والدین کو، وبالوالدین احسانا وذی القربى، قرابت دار، ٹھیک ہے۔ قربا، وذل قربا کا مطلب ہوتا ہے قرابت والے، قرابت یعنی جو آپ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کے بعد اور قریب کون ہوتا ہے؟ آپ کے سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی آپ کے بھائی بہن چاچا وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ کے سگے دادا دادی، یہ سارے آپ کے رشتہ دار ہوئے، ذوی القربا کہیں، قریبی رشتہ دار۔ پھر اس کے بعد دور والے رشتہ دار، آپ کے ماموں پھوپھو، یہ تھوڑا سا ایسے دور 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 جائیں گے، تو یہ تو فرمایا کہ نیکی کا معاملہ کرنا ہے والدین کے ساتھ، پھر کس کے ساتھ؟ رشتہ داروں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا عطف کس کے اوپر ہے؟ والدین پر ہے۔ دیکھیں، وذل قربا وبالوالدین احسانا وذل قربا، عطف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا پچھلی بات کے ساتھ اگلی بات کو ملانا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، ذل قربا کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یعنی لکھا ہوا ہے، اور ذل قربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، یعنی نیکی کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ پچھلے جملے میں یہ بات گزر گئی، والدین کے ساتھ جو معاملہ کرو گے وہی آپ نے کیا کرنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ بھی اچھائی والا بھلائی والا معاملہ کریں گے۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ یتیمی جو ہے انسانوں میں باپ کی طرف سے آتی ہے، اور جانوروں میں ماں کی طرف سے آتی ہے۔ تو یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایسے شخص جن کے والدین میں سے جس کا باپ انتقال کر گیا ہو اور بچہ نابالغ ہو، تو کہیں گے کہ بچہ یتیم ہو گیا۔ لیکن اگر بچہ نابالغ ہو، چھوٹا ہو، اور ماں مر گئی اور باپ زندہ ہے، تو اسے یتیم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ باپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے بچے کی پرورش کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے جس شخص کا باپ انتقال کر جائے اور ماں زندہ ہو، تو اسے یتیم کہیں گے۔ تو یتیمی باپ کی طرف سے آتی ہے انسانوں میں، ٹھیک۔ اور اگر بچہ جو ہے بالغ ہو جائے، اب اس کو یتیم نہیں کہیں گے، یعنی کسی کا باپ مر گیا اور بچہ بالغ ہو گیا، نوجوان ہو گیا، اور ماں زندہ ہے، تو اب اس کو یتیم نہیں کہیں گے، کیونکہ نابالغ ہو تو یتیم کہیں گے آپ، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریاں خود پوری نہیں کر سکتا، جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد وہ اپنی رسپانسبلٹیز اٹھا سکتا ہے، اب وہ یتیمی کے درجے میں نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور جانوروں میں ماں کی جانب سے یتیمی آتی ہے، کیا مطلب؟ مثال کے طور پر بھیڑ بکریاں وغیرہ ہیں، تو یا پھر دوسرے جانور ہیں، گائے بیل وغیرہ، تو اب اس کے اندر جب جو ہے گائے نے بچے کو پیدا کیا یا پھر بکری نے بچے کو جنا، تو اب اگر اس کا جو باپ تھا یا بکرا یا بیل وغیرہ مر جائے، تو اب اس کو یتیم نہیں بولیں گے اس بکری کے بچے کو، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر اس کی ماں مر جائے بکری کے بچے کی، تو اب کیا کریں گے؟ اس کو یتیم کہیں گے، کیونکہ دیکھیں جانوروں میں کیا ہوتا ہے، اس بچے کو کھلانے پلانے اور سنبھالنے کی رسپانسبلٹی عموماً یہ جو ہے ماں کرتی ہے، بچے کی ماں، جانور کی ماں کرتی ہے، تو اسی لیے یتیمی جانوروں میں کہاں سے آتی ہے؟ ماں کی جانب سے، اور انسانوں میں باپ کی جانب سے، مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ والمساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکین ایسے غریب شخص کو کہتے ہیں کہ جسے دو وقت کا کھانا بھی نصیب نہ ہو، یعنی ایک وقت کھا لے تو ابھی دوسرے وقت کے کھانے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی وہ کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کے پاس اپنا خود کا گھر بھی نہیں ہوتا، ایک ٹھکانہ، مخصوص ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل اس کے کھانے کے مسائل، پینے اور پہننے اوڑھنے اور رہنے کے مسائل، تو اتنی زیادہ غریبی اور غربت ہوتی ہے، تو اسے مسکین کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے غریب، اور ایک شریف فقیر جسے ہم کہتے ہیں، فقیر اور مسکین دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر بھیک مانگنے والے کو مسکین یا فقیر نہیں کہیں گے، یاد رکھنا، بھیک مانگنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن سے اس کا تعلق ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، یعنی
7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी जो जक़ात का निसाब है, उससे अगर कम माल हो, लेकिन खा पी रहा है, उसके अपना घर है, लेकिन जो है ना उसके पैसे, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, ठीक है, तो शरीयत ऐसे शख्स को शरई फकीर कहती है, अगर चाहे वो भीख ना मांगे, ठीक है ना। अगर चाहे वो भी एक गरीब आदमी है जो ठेला लगाता है या मजदूरी करता है या फिर जो है सब्जियां वगैरह बेचता है, फल बेचता है, अब वो जो है रोजाना थोड़ा बहुत 100-200 कमा, 200-300 कमाता है, उसी में उनका घर चलता है, दूसरे दिन जो मेहनत करेगा फिर वो खाएंगे, लेकिन कुछ जमा नहीं होता है, तो ऐसे शख्स को आप कहेंगे गरीब फकीर, कहेंगे शरई फकीर, अगर चाहे वो भीख नहीं मांग रहा है, लेकिन उसको शरई फकीर बोलते हैं, ऐसे शख्स को ज़कात दे सकते हैं, ठीक है। मिस्कीन किसे कहते हैं कि भाई उसके पास जो है 2 वक्त के खाने की भी कोई उम्मीद ना हो, एक वक्त खा लिया, दूसरे वक्त का पता नहीं, ऐसे तो ये जो फकीर, शरई फकीर होता है, उससे भी ज्यादा गरीब, उसे कहेंगे मिस्कीन। तो मसाकीन जो है मिस्कीन की जमा है। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो, ठीक है, कूलू कहो, लिन्नासी लोगों से, हसनन यानी अच्छी बात। अच्छी बात कैसे कहते हैं, यानी आप गालियां नहीं दोगे, बुरी बात नहीं अपनी जबान से निकालोगे, गीबत नहीं करोगे, चुगली नहीं करोगे, ठीक है, किसी को ताना नहीं दोगे, किसी को जलील नहीं करोगे, अपनी जबान गंदी नहीं करना है किसी भी एतबार से। और सबसे बड़ी बात, लोगों से अच्छी बात करो का मतलब होता है लोगों को भलाई का हुक्म दो, नीकी का हुक्म दो, और बुराई से रोको, सच्ची बात कहना है और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करना है। तो अब ये वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना इतना वसी मजमून है कि इसके अंदर लोगों को पढ़ाना, दर्स देना, वाज़ो नसीहत करना, तकरीर करना, बयान करना, सब चीजें आ गई, ठीक है। तो हर खैर की बात का हुक्म देना, हर बुरी बात से रोकना, ये सब वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना के अंदर आ गया। उसी तरह जो नेक लोग हैं उनकी शान बयान करना, अंबिया अलैहिस्सलाम की शान बयान करना, सालिहीन की, शुहदा की वगैरह, तो ये भी जो है इसी के अंदर आ गया, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना। तो कुरान देखें, अल्फाज कम है, माना उसका बहुत ज्यादा होता है, वो वसी गहराई है उसके माना के अंदर, ठीक है। तो वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना क़ौलन हसनन मिनल अम्रि बिल मारूफी वन्नही अनिल मुनकरी वस्सिद्क़ फी शानी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिफ्क़ बिहिम, और उनके साथ नरमी का मामला करना है, रिफ्क़ कहते हैं नरमी को, ठीक है, उनके साथ नरमी वाला मामला करना है, झगड़ा नहीं करना है। वफ़ी क़िराति बिज़म्मिल हाई व सुकून सीनी, ठीक है। अब कहते हैं कि जो हसनन पढ़ा ना, इसके अंदर एक और क़िरात है, दूसरी क्या है, दूसरी किरात है हा के ऊपर जम्मा से पढ़ना, यानी हा के ऊपर पेश पढ़ना है और सीन पर सुकून देना है, तो हसनन की जगह हुस्नन पढ़ेंगे, हुस्नन, ठीक है। तो ये क्या बनेगी, ये वसफ बनेगा मुबालगे के साथ, यानी बहुत ज्यादा अच्छी बात करना, ठीक है। वक़ूलु लिन्नासि हुस्नन, और लोगों के साथ बहुत ज्यादा अच्छी बातें करें। वअक़ीमुस्सलाता, और नमाज को कायम करें। वआतुज़्ज़कात, और ज़कात को अदा करें। अकीम कायम करने से है, ठीक है ना, कायम करना, सिर्फ नमाज पढ़ने की बात नहीं हो रहा, जो है नमाज को अदा करने की बात हो रही है, कायम करने की बात हो रही है, तो इसके अंदर जमात वाला माना भी आ गया, यानी जमात से नमाज पढ़ना, ठीक है। वक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता, क्योंकि इसलिए कि कबिल तो फ़क़बिल तुम ज़ालिका, तुमने ये चीजों को कबूल कर लिया था, ये तुमसे वादा ले लिया गया था तुमसे, ठीक है, इन तमाम अहकामात को तुमने कबूल कर लिया था। सुम्मा तवल्लई तुम, उसके बाद तुम फिर गए, तवल्ला का मतलब होता है पीठ फेर लेना, यानी एराज करना, मुकर जाना, ठीक है। सुम्मा तवल्लई तुम, इसके बाद तुम मुकर गए, यानी अपनी बात से फिर गए, सुम्मा फिर, तवल्लई तुम मुकर जाना, पीठ फेर लेना, ठीक है। सुम्मा तवल्लई तुम, उसके बाद तुम मुकर गए, फिर गए। अरज तुम अनिल वफाई भी, यानी इस वादे की वफा, वादे को वफा करने से तुम मुकर गए। फीही इल्तिफातुन अनिल गीबति वल मुरादु आबाउहुम, यानी यहाँ पर जो जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, सुम्मा तवल्लई तुम लोग जो है मुकर गए से मुराद यहाँ कौन है, तुम लोग से मुराद वो जो बनी इसरा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जो यहूद थे, उनके आबा व अजदाद की तरफ खिताब है, गोया कि वो तुम्हारे सामने मौजूद है और हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है ना। सुम्मा तवल्लई तुम, इसके बाद तुम मुकर गए।
اللہ قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں میں کے، تم میں سے چند لوگوں کے. دیکھیں اللہ پھر آ گیا، اللہ حرف استثناء ایکسپشن. تم سب پھر گئے سوائے چند لوگوں کے، قلیل مطلب تھوڑے، منکم یعنی تم میں سے. ٹھیک ہے، تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہے اس بات سے مکر گئے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم جو ہے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم لوگ جو ہے مکرنے والے تھے ہی، یعنی تم پیٹ پھیرنے والے، تمہاری طبیعت تمہارا مزاج ہی ہے اپنی بات سے مکر جانا. کبھی تم اپنے وعدے کو وفا کرتے ہی نہیں ہو، ہمیشہ مکر جاتے ہو، یہ تو تمہاری فطرت میں ہے ایسا کرنا. تو وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو مکرنے والے تھے ہی. انہم کا آبائہم، ان احکام سے مکر جانا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تم تو ہمیشہ سے ایسے کرتے آئے ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ آیت ختم ہو گئی. تو ایک وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، اور ذی القربہ یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، پھر یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور پھر لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے. ثم تولیتم، اس کے بعد تم مکر گئے. الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے کہ چند لوگوں کے. وانتم معرضون، اور تم جو ہے پیٹ پھیرنے ہی والوں میں سے تھے، مکرنے والوں. تولا اور معرض دونوں کا مطلب یہی ہوگا، تولیتم تم مکر گئے، اور معرضون کا بھی مطلب جو ہے نا اعراض کرنا، یعنی پیٹ پھیر لینا، مکر جانا، وہی مطلب ہوتا ہے اس کا بھی. ٹھیک ہے، تو یہیں پہ ہم لوگ اختتام کرتے ہیں. اگلی آیت اگلی درس میں شامل کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.